بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر تنویر احمد فرام TWG ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز. دوستو، آج کی ہماری گفتگو ان دوستوں کے لیے ہے جو گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں. تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پلاٹ ان کو گھر بنانے کے لیے کس سوسائٹی میں لینا چاہیے اور پھر پلاٹ کس ٹائم پہ لینا چاہیے جس میں انہیں مارکیٹ کے لحاظ سے ایک اچھے پیسوں میں پلاٹ مل جائے. اگر آپ اگلے سال میں یعنی 2022 میں یہ پلان کر رہے ہیں کہ پلاٹ لیں ہم اور پلاٹ لے کر اپنا گھر بنائیں، تو دوستو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے. 2021 میں پلاٹس اور گھروں کی بہت زیادہ خریداری ہوئی بھی ہے اور بہت زیادہ ہلچل بھی آرٹیفیشل طریقے سے بھی کی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان 5 سے 7% کے ساتھ لون دے رہی تھی اور پھر یہ ان سوسائٹیوں کے لیے اپلیکیبل تھا جو سوسائٹیز LDA سے اپرووڈ تھیں، یا ان جگہوں کے لیے وہ لون گورنمنٹ دے رہی تھی جن کی رجسٹری اور انتقال ہو سکتا تھا. جب گورنمنٹ نے LDA سے اپرووڈ سوسائٹیز کے لیے اور رجسٹری اور انتقال والی جگہوں کے لیے لون دینے کے لیے بینکس کے ذریعے درخواستیں لینا شروع کیں تو مارکیٹ میں پراپرٹی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو جو ہی پراپرٹی کی ڈیمانڈ بڑھی تو اچھی سوسائٹیز میں پلاٹ جو تھے وہ پر مرلہ 4 سے 8 لاکھ روپے ریٹ اوپر چلا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اب کیونکہ خریدار زیادہ مارکیٹ میں آنا چاہ رہا تھا، ابھی آیا تو نہیں تھا اتنا زیادہ لیکن ابھی آنا چاہ رہا تھا بینک سے لون لے کے، تو اس وجہ سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھی. جو ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے صاف ظاہر ہے چیز اوپر چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ہی ایسے ہی ہوا. لیکن اب جو سینیریو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بینکوں نے لون دینا تھا 5 اور 7% کے ریشو سے، وہ بہت کم لوگوں کو ملا ہے. باقی لوگوں کو یہ نہیں کہ جن لوگوں نے درخواست دی ہیں سب کو لون مل گیا، ایسا نہیں ہوا. 5, 7 یا 10% لوگوں کو لون ملا ہوگا. تو جب لون کم لوگوں کو ملا تو مارکیٹ میں باہر بھی کم نکلا. جب باہر مارکیٹ میں کم نکلا تو اب جو ہے ڈیفینیٹلی ریٹ جو ہے وہ نیچے جائے گا. ایک تو یہ فیکٹر تھا مارکیٹ کے اوپر جانے کا 2021 میں، اور دوسرا فیکٹر یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم نے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا کہ جو اپنی اماؤنٹ کو پراپرٹی میں انویسٹ کریں گے تو ان سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے کما کے لائی گئی ہے. تو اس وقت پھر لوگوں نے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اماؤنٹ کو پراپرٹی میں انویسٹ کیا. اوورسیز جو پاکستانی تھے انہوں نے بھی بینکوں سے نکال کے پراپرٹی میں پیسہ خرچ کیا. بہت سارے لوگوں نے اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ سر فہرست جو پیسہ خرچ ہوا وہ DHA میں
اور بیریا ٹاؤن میں خرچ ہوا، جس کی وجہ سے ریٹ ڈی ایچ اے اور بیریا کے بہت اوپر گئے۔ لیکن جو دوسری ایل ڈی اے سے اپروو سوسائٹیز تھی ان میں بھی اس کا کافی زیادہ فرق پڑا، کیونکہ جو لوگ ڈیلر حضرات کے ذریعے سے انویسٹ کرتی ہیں تو جب ڈیلر حضرات کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اوورسیز پاکستانی تو ڈیفینیٹلی ڈیلر وہیں پہ اوورسیز پاکستانی کا پیسہ خرچ کرواتا ہے جہاں پہ اس کے اپنے لنکس ہوتے ہیں یا جہاں پہ اس کو اپنا ذاتی زیادہ مفاد ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر دوسری سوسائٹیز پہ بھی فرق پڑتا ہے اور ان کے بھی ریٹس اوپر جاتی ہیں۔ لیکن اب اس ٹائم پہ 2022 میں نہ تو ایمنیسٹی سکیم ہے کوئی اور نہ ہی کوئی بینک لون دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ریٹ کوئی یہاں پہ رہیں گے یا اوپر کی طرف جائیں گے، انکریز کریں گے، ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے۔ بلکہ اب فیل ایسے ہو رہا ہے کہ 2022 کے شروع میں جنوری اور فروری میں خصوصاً 2022 کی فروری میں خصوصاً ریٹ جو ہیں وہ ایک سٹیبل ہوں گے۔ جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ انکریز نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ریٹ رکے رہیں گے یا کچھ نہ کچھ کریکشن کی طرف جائیں گے۔ تو 2022 کی فروری کے اندر بائنگ کرنی چاہیے جن لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے پلاٹس لینے ہیں یا پلاٹس لے کر رکھنا بھی چاہ رہے ہیں، تو پھر اچھی سوسائٹیز میں لے کر اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ اور 2022 میں اس لیے کہہ رہا 2022 میں فروری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اچھی سوسائٹیز ہیں اس میں اس وقت تک کچھ نہ کچھ ریٹ نیچے آیا ہوگا اور اس کے بعد مارکیٹ پھر سٹیبل ہوگی۔ جینین بائر 100% جو اچھی سوسائٹیز ہیں ان میں آتا ہی رہتا ہے۔ ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن میں وہ بائر ہر وقت چلتا رہتا ہے، لیکن جو ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے وہ کیونکہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اب پھر جو اچھی سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی لوکیشن جو اچھی ہوتی ہے اس میں بائر کیونکہ آتا رہتا ہے، تو پھر وہ ایک ریزنیبل سپیڈ کے ساتھ جو پہلے فیک سپیڈ جو ایک ویو آرٹیفیشل جو ویو آئی ہوتی ہے اور آرٹیفیشل ویو کے ساتھ جو ریٹ سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، اب پھر ویسے تو نہیں ہوتا، لیکن جو ڈی ایچ اے ہے یا بیریا ٹاؤن ہے اس میں پھر بھی ریٹ ریزنیبل سپیڈ کے ساتھ وہ پھر بھی انکریز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ فروری تک اس لیے کہ وہاں تک فروری تک اس میں کریکشن آئے گی ان سوسائٹیوں میں بھی، ڈی ایچ اے میں بھی اور بیریا ٹاؤن میں بھی۔ تو فروری کے اندر آپ کو اپنا جو دوست پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں گھر بنانے کے لیے یا پلاٹ لے کے رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ اچھی لوکیشن کا اچھی سوسائٹی میں پلاٹ لے کے رکھ دیں۔ اور دوسرا میری دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ ابھی جب کریکشن آتی ہے اس کے بعد پھر 2-3 سال جو لوکل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں کیونکہ اتنا بڑا پھر اتنا زیادہ کلائنٹ نہیں ہوتا، جب زیادہ کلائنٹ نہیں ہوتا تو پھر سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں وہ انسٹالمنٹ پلان کے اوپر سوسائٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں اور انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ہی پھر ان کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو اب سوسائٹیز دیکھنا ان 2-3 سالوں کے اندر انسٹالمنٹ کی بہت زیادہ سوسائٹیز سٹارٹ ہوگی، نیو سوسائٹیز آئیں گی، لانچ ہوں گی، کچھ ہو بھی چکی ہیں اور ہوں گی بھی۔ تو آپ نے جو لوگ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ انسٹالمنٹ پہ لینے کی بجائے اپنے پاس اپنی اماؤنٹ کو اکٹھا کریں، جب آپ کے پاس ایک پلاٹ کے پیسے ہو جائیں تو اچھی سوسائٹی کے اندر پھر پلاٹ خریدیں، ڈی ایچ اے میں لے لیں یا بیریا ٹاؤن میں لے لیں، کیونکہ ان سوسائٹیز میں آپ کی اماؤنٹ ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا باقی جتنی بھی سوسائٹی ہیں ان کی بنسبت۔ تو دوستو یہ آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو تھی، تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔